السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر صحیح بخاری کتاب البیوع کا باب نمبر 2، باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ یعنی مشکوک چیزیں ہیں۔ یہ ہے عنوان جس کو ہم حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے ابھی جس پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نعمان بن بشیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو 4 طرق سے بیان کیا ہے، اور چاروں کے چاروں طرق جو ہیں وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ ہم سب سے آخری جو سند ہے اس کے حوالے سے آج ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہۃ، ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ ایسے موضوعات، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں یعنی مشکوک ہیں۔ فمن ترک، پس جس کسی نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ من الاثم، تو جس شخص نے ایسی کسی چیز کو ترک کیا جس میں اسے کوئی کسی گناہ کا شبہ آ رہا ہو، کان لما استبان اترک، تو بھائی اس چیز کو تو چھوڑنا کہیں زیادہ ضروری ہوگا جس میں گناہ کا ظاہر ہونا اس کے پاس سامنے آئے گا۔ ومن اجترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے حدیث نعمان بن بشیر ہے، جو اصل جو جملہ جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی جملے کو باب کا عنوان بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے اپنی بالکل ابتدائی گفتگو میں بیان کیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی ابواب ہیں، آپ انہیں 113 ابواب کو میں فی الحال پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسا کہ پچھلے باب میں باب کے عنوان میں ایک آیت بیان کی تھی، یہاں باب کا جو عنوان ہے وہ حدیث کے کلمات لیے، تو آپ کو صحیح بخاری میں عمومی طور پر مکمل طور پر یہی چیز نظر آئے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زیادہ تر جو عناوین ہیں وہ آیات، احادیث اور علماء کے اقوال اور آثار جو تھے وہ تبویب کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے بنیادی طور پر محدثین جو ہیں وہ خرید و فروخت کے باب میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ خرید و فروخت کے باب میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس معاملے کی۔ ادروائز اگر دیکھا جائے حلال، حرام اور درمیان میں کچھ چیزیں مشکوک ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، بات کریں عقیدے کی، تو عقیدے میں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس میں مشکوک چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عقیدے میں مشکوک چیزوں کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی کسی کو مشکوک بنا دے، جیسا کہ ہمارے وہ قبر کے عذاب کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ادروائز عقیدے میں کوئی چیز مشکوک نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے۔ اچھا، عبادات بھی مکمل طور پر اسی طرح واضح ہیں، تقریباً ٹھیک ہے۔ ہاں، عبادات میں کچھ توسع ضرور ہو سکتا ہے کسی ایک کام کے کرنے کے بارے میں کہ اس کو اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، شک کے دائرے میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ شک کا دائرہ کہاں آئے گا؟ معاملات میں، ہماری روزمرہ زندگی میں۔ دیکھیے، عقیدہ کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے اختتام تک سیم عقیدہ رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، شرک رہے گا، توحید رہے گی، رسالت رہے گی، اتباع سنت رہے گی، آخرت رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عبادات بھی ایسی ہی ہے، قیامت تک عبادات اسی طریقے سے کی جائیں گی۔ نماز جس طریقے سے جزیرہ عرب میں پڑھی جاتی، اسی طریقے سے افریقہ میں پڑھی جائے گی، اسی طریقے سے یورپ میں پڑھی جائے گی، اسی طریقے سے ایشیا میں پڑھی جائے گی۔ قیامت تک نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ لیکن معاملات جو ہیں یہ ڈے بائی ڈے جس طرح ترقی اور جدید ایجادات ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، تو معاملات کا جو ایک توسع والا جو پہلو ہے اس میں یہ مشکوک چیزوں کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے محدثین جو ہیں اس حدیث کو عمومی طور پر خرید و فروخت کے باب میں کرتے ہیں، ادروائز اس کو ذکر تو اور بھی نکاح کے باب میں بھی کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اور تحفوں کے باب میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور قرض کے باب میں بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس قاعدے کو سمجھنے کی، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ یہ اس میں تجارت میں، خرید و فروخت میں اور مالی معاملات میں، اس کی ہم مثال دیتے ہیں، اس مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک شخص ایک چیز بیچتا ہے، دوسرا ایک شخص آتا ہے، اس کو وہ چیز پسند آئی، وہ پوچھتا ہے کتنے کی ہے یہ چیز؟ اس نے کہا جی اتنے کی ہے، تو وہ اپنے طور پر تسلی کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے اور وہ چیز لیتا ہے، اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں، مطلب مجلس ختم ہو گئی، رضامندی بھی ہو گئی، یہ خرید و فروخت ثابت ہو گئی۔ لیکن اب اس دور میں جہاں ہم ایک آن لائن جو بزنس کر رہے ہیں، اس میں نہ بیچنے والا نہ خریدنے والا دونوں آمنے سامنے ایک مجلس میں نہیں آ رہے، روایتی پس منظر کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، روایتی پس منظر میں جو رضامندی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز جب لے رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ رضامندی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتا ہے، یہ رضامندی پر دلالت کر رہا ہے۔ اب جو آن لائن تجارت ہے، آن لائن تجارت میں روایتی تجارت کا کوئی پہلو جو ہے تقریباً نہیں پایا جا رہا، سوائے کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ تو موجود ہے، لیکن دیگر تمام ڈیٹیلز الگ ہیں۔ پیمنٹ لینے دینے کا، چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا، ٹھیک ہے، اچھا اس چیز کو دیکھنے کا، سارے آپشنز جو ہیں وہ روایتی طریقہ تجارت سے ہٹ کر ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو حلال حرام کا معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہے یہ حدیث نعمان بن بشیر کو سمجھنے کے لیے آپ 5 عناصر جو مطلب ایلیمنٹس ہیں، بیسک ایلیمنٹس آف بزنس، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 بیچنے والا، نمبر 2 خریدنے والا، نمبر 3 جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہے، نمبر 4 قیمت، نمبر 5 رضامندی، ایگریمنٹ، عقد جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ 5 باتیں جو ہیں ہم حدیث نعمان بن بشیر کی ان کلمات کو الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہۃ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم کان لما استبان اترک، ان جملوں کو ہم ان 5 چیزوں پر اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیچنے والا، اس میں کوئی شک تو نہیں پایا جا رہا، بیچنے والے نے کوئی فیک نام سے آئی ڈی اگر بنائی ہے تو وہاں پر یہ شک آ جائے گا۔ آپ کسی ایسی جگہ سے مت خریدیں جو فیک نام سے آئی ڈی بنا کر چیز بیچ رہا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو لیگل وے میں آپ اس کو کلیم نہیں کر سکیں گے، اس کو ریٹرن نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خریدنے والا ہے اس کے ساتھ بھی یہی چیز ہے، خریدنے والا اگر خرید لیتا ہے اور پیمنٹ نہیں کرتا تو اس کی آئی ڈی بھی دیکھی جائے گی کہ جینون نیم کے ساتھ ہے، ڈاکومنٹیشن میں جو نام ہے وہی نام ہے، یا اس کا فیک آئی ڈی جس طرح بنا لیتے ہیں، پیمنٹ وہ چیز لے کر کہیں بھاگ جائے تو بیچنے والا تو کہیں اس کو نہ پکڑ سکتا نہ کلیم کر سکتا ہے، تو یہ شک اور شبہ والی چیز آ گئی۔ نیٹ پر جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں چیز کی وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن عملاً جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس ایک مثال سے میرا خیال میں یہ بات ہماری واضح ہو جانی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے حلال حرام اور مشکوک معاملات کو سمجھنے کے لیے وہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں، جس میں حدیث نعمان بن بشیر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بنیاد بنتی ہے۔ جب تک یہ حدیث ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم خرید و فروخت میں حلال حرام کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو بیان کی وہ کہتے ہیں کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ یہ جو گناہ ہے، نافرمانی کے جو کام ہیں، گویا اس کو یوں سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چراگاہ ہے۔ جو شخص اپنے جانور یہ کسی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ تو جو شخص ان گناہوں کے ارد گرد رہے گا، یہ گناہ سے مراد یہاں پر مشکوک معاملات ہیں، جو شخص ان مشکوک معاملات کو اختیار کرتا ہے، مشکوک معاملات کے ارد گرد رہتا ہے یا اس کے پاس مشکوک معاملات رہتے ہیں، تو دیگر ہمارے پاس ایسی احادیث اور ایسے نصوص موجود ہیں جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے کہ جو شخص من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں مبتلا ہو گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ تو حدیث نعمان بن بشیر کا بنیادی جو خلاصہ یہ کہ آپ ہر معاملے میں حلال کو دیکھیں کہ حلال واضح ہے، حرام واضح، ہر چیز میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا۔ مشکوک چیز کو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی
حلال ہونا یا حرام ہونے پر کوئی دلیل نہ مل رہی ہو، نہ اس کے حلال ہونے پر اور نہ اس کے حرام ہونے پر ہمیں کوئی دلیل مل رہی ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ فرسٹ کیٹیگری میں اس کو مشکوک کے دائرے میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہم کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلے باب میں جب اس کی تفسیر بیان کی کہ مشتبہات سے مراد کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ہماری یہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.